بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج رمضان کا 10واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا ایک عظیم، بابرکت اور مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا مقصد ہی تقوی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑ دینا۔ جب انسان غصہ، جھوٹ، بد کلامی، بد زبانی اور بد سلوکی چھوڑ دیتا ہے تو یہی حسن اخلاق ہے اور یہی روزے کی اصل روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر سمجھا دیا کہ اگر اخلاق درست نہ ہو تو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی روزے دار سے بدتمیزی کرے، جھگڑا کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ اس کے جواب میں جھگڑا نہ کرے، بلکہ وہ اس سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ناظرین، رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ان میں سے ایک ہے صبر۔ جب ہم حلال چیز کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یہ عملی تربیت ملتی ہے کہ ہم حرام کاموں جیسے غیبت، چغلی، بد کلامی اور بد زبانی کو چھوڑ دیں۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی بھوک پیاس تکبر کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے غریبوں اور مجبوروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور دراصل یہی احساس حسن اخلاق کی معراج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا جو ہر طرف فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان سے مسکرا کر ملنا بہترین اخلاق ہے۔ تابعین میں بلند مقام رکھنے والے امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا خادم رمضان کے مہینے میں کھانا لاتے ہوئے ان سے ٹکرا گیا، جس سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے، تو خادم ڈر گیا اور اس نے امام صاحب کی طرف دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ وہ ہیں جو غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس سے کہا، میں نے تجھے معاف کیا اور میں نے اپنا غصہ بھی پی لیا، اور جا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے خاطر آزاد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان بدلہ لینے کا نام نہیں، انتقام لینے کا نام نہیں، بلکہ معاف کرنے کا مہینہ ہے، درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں نمازیں تو پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، لیکن ہم نے اپنا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ نہیں بدلا اور ہمارا رویہ تلخ رہا تو ہم نے رمضان کی اصل روح کو نہیں پایا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں گے اور غصے کے وقت خاموشی اختیار کریں گے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم وہی رویہ اختیار کریں گے جو ہم اپنے لیے اللہ سے چاہتے ہیں، یعنی معافی، رحمت اور حسن سلوک۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی برکات اور حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔